اولیاء اللہ کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے اولیاء۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان حضرات کو دنیا آخرت کا خوف نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء اللہ کو دنیا کا خوف نہیں ہے تو ایک طرح یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے القیھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو عصا تھا یہ اللہ کے جلال کا مظہر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لے ڈرنا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پکڑ لے عصا کو، ڈر مت۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی خوف تھا، لیکن کس کا تھا؟ مخلوق کا۔ مخلوق میں، کیونکہ اژدہا مخلوق ہے نا، اژدہا خالق نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑی علمی بڑے غور سے سنیے گا ورنہ کچھ سمجھ ورنہ آ جائے۔ اژدہا کیا ہے؟ بولیے مخلوق ہے، خالق نہیں۔ تو جب انبیاء کو اس دنیا میں مخلوق کا خوف ہے، اولیاء اللہ کو بھی تو ہے، اولیاء اللہ کو بھی تو ہے۔ اور یہ تو دنیا کا، اور قیامت کا خوف بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے آیت کے اندر آتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، قیامت کا دن، تو فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ یعنی جب تم انبیاء رسولوں نے اپنی اپنی قوموں میں جا کے دین کی تبلیغ کی تھی تو تمہیں کیا اعلان، کیا جواب ملا ان کی طرف سے؟ تو انبیاء کو تو پتہ ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ کی ہے، ہم نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا ہے، ہم نے رسالت کی بات کی ہے، لوگوں سے توحید اور رسالت کی بات کی ہے، دین کی تبلیغ کی بات کی ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا تو وہ فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، علم ہونے کے باوجود اپنے علم کی نفی کریں گے، ہمیں کوئی علم نہیں، حالانکہ ان کو علم تھا کہ واقعی دنیا میں انہوں نے ان کافروں کو دین کی دعوت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس دن اللہ کے جلال کا ظہور ہوگا، ہیبت رعب سے ہر بندہ کانپ رہا ہوگا۔ حشر کا دن اللہ کا جلال، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبا، اللہ کی ہیبت چھائی ہوئی ہوگی حشر کے دن بھی، سبحان اللہ۔ اس جلال کو دیکھ کر انبیاء فرمائیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا علم تیرے علم کے آگے کل عدم ہے، ہمارا علم تیرے علم کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تو جانتا ہے ہم نے دنیا میں کیا کیا، تو جانتا ہے۔ لہذا جب انبیاء کو خوف ہے حشر کا تو اولیاء اللہ کو بھی خوف ہوگا۔ اب یہ کہیں کہ خالق کا خوف نہیں، یہ بھی غلط ہے، خالق کا خوف بھی ہوگا۔ آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ اسی کے لیے جنتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ضروری ہے۔ اب مطلب یہ نکلا اولیاء اللہ کو جو خوف ہوگا وہ خوف ضرر نہیں ہوگا بلکہ وہ خوف نفع والا ہوگا۔ اب وضاحت ہوگی نا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو فرماتا اولیاء اللہ کو دنیا آخرت میں کوئی خوف نہیں، اور یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ خوف ہے لیکن یہ خوف نفع والا ہوگا، خوف نقصان والا نہیں ہوگا۔ آئیے میں اس کی دو اقسام کر کے آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفع والا خوف اور ایک نقصان والا خوف۔ نقصان والا خوف جو ہے اللہ کا، یہ اللہ کے دشمنوں کو ہوگا۔ نفع والا خوف یہ انبیاء کو ہوگا اور اولیاء اللہ کو ہوگا۔ یعنی رب کا خوف تو ہے لیکن یہ خوف ان کو نقصان نہ دے گا، ان کو نفع دے گا، سبحان اللہ کہیں طرح۔ اب آپ دیکھیے نتیجہ کیا نکلا ان کا، یعنی اس کا معنی نکلا کہ چونکہ انبیاء اور اولیاء کو قرب رب کا زیادہ ہے، اور جب قرب زیادہ ہوا تو معرفت زیادہ ہوئی، جب معرفت زیادہ ہوئی اللہ کا خوف زیادہ ہوا، اور یہ معرفت ہے انسان کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو فقط اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت سے اوپر معرفت ہے، بھئی معرفت ہوگی تو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک سنیے آپ، بخاری شریف کے اندر ہے، حضور نے فرمایا
ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ مجھے تمہارے مقابلے میں اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہوں۔ تو جس کو معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا خوف زیادہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی کے بال مبارک 17 18 20 سفید تھے، بس داڑھی اور سر کے ٹوٹل ملا کے۔ بعض صحابہ نے کن پٹی کے بالوں کی بات کی، بعد میں کہا کہ جہاں سے حضور مانگ نکالتے تھے، اور کچھ بال داڑھی کے سر کے، یعنی ٹوٹل ملا کے 18 سے 19 بال سفید تھے۔ اور وہ بھی کیوں ہوئے؟ حضور نے فرمایا یہ جو سورہ ہود ہے، سورہ اقتربہ، سورہ عباسہ، یعنی اس طرح کی سورہ نازیات وغیرہ جن آیات کا، صورتوں کا ذکر حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، فرمایا اس طرح کی صورتوں نے مجھے قد شیبتنی، بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا خوف کا ذکر ہے، اس کے اندر جہنم کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ادھر حضور نے کیا فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں مجھے اللہ کی معرفت کیوں؟ حضور فرماتے لی مع اللہ وقت لا یشاء فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میری تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رسائی ہے جہاں تک نہ تو کوئی نبی مرسل پہنچ سکا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے۔